بلیٹن کا آغاز کریں گے. خبر آپ کو دیں، بانی پی ٹی آئی کا ملٹری ٹرائل ہوگا یا نہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت سے 16 ستمبر تک وضاحت طلب کر لی. اسسٹنٹ اٹارنی جنرل کو وفاقی حکومت سے ہدایت لے کر پیر کو عدالت کو واضح طور پر آگاہ کرنے کا حکم. بانی پی ٹی آئی کی ممکنہ ملٹری حراست اور ٹرائل روکنے کی درخواست پر سماعت ہوئی. جسٹس گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ وزراء کی طرف سے بانی پی ٹی آئی کے ملٹری ٹرائل کی دھمکی دی گئی. بانی پی ٹی آئی سویلین ہے. سویلین کا ملٹری ٹرائل درخواست گزار اور عدالت کے لیے باعث فکر ہے. سپریم کورٹ کا فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل سے متعلق فیصلہ موجود ہے. کیا بانی پی ٹی آئی کے ملٹری ٹرائل کا معاملہ زیر غور ہے؟ اگر ایسا کچھ نہ ہو تو درخواست غیر مؤثر ہو جائے گی، اور اگر ایسا کچھ ہوا تو کیس سن کر فیصلہ کریں گے. بانی پی ٹی آئی کے وکیل عزیز بھنڈاری نے کہا کہ ہمیں خدشہ ہے. بیان آیا ہے حکومتی اعلیٰ عہدیداروں کی طرف سے بھی بیانات دیے گئے ہیں. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ یہ سیاست ہے، وہ بھی سیاست ہے. اگر ایسا ہے تو فیڈریشن سے واضح موقف آنا چاہیے. آج ہم کہہ دیں گے کہ ابھی کچھ نہیں ہے، کل آپ ملٹری ٹرائل کا آرڈر لے آئیں، پھر کیا ہوگا؟ عدالت نے درخواست پر عائد اعتراضات مسترد کرتے ہوئے سماعت 16 ستمبر تک ملتوی کر دی. کان پر جوں نہیں ریگتی، للکاروں تو بات پسند نہیں آتی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کا 9 ستمبر واقعے کے بعد پہلا بیان. پشاور میں وکلا سے خطاب میں کہا، کہتے ہیں لہجہ بڑا سخت ہے. ٹھیک ہے، میں لہجہ نرم کر لیتا ہوں، لیکن جواب نہیں دیں گے تو آواز اونچی کروں گا، باہر نکلوں گا. لہجہ نرم ہو یا سخت، میری سوچ اور نظریہ کوئی قید نہیں کر سکتا. کہتے ہیں کہ آپ کا لہجہ بڑا سخت ہے. بات کرنے میں نرمی یا سختی میں تو میرا کنٹرول ہے، میں لہجہ نرم کر لیتا ہوں، لیکن میری سوچ اور میرا نظریہ کبھی بھی کوئی نہیں بدل سکتا، اس کو کبھی بھی کوئی قید نہیں کر سکتا. 6 مہینے سے صوبے کا وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے کہ میرے پہ 1 گھنٹے میں 7 ضلعوں میں ایف آئی آر ہے اور میں وہاں موجود نہیں ہوں. میری فوٹو دکھا دو، میری ویڈیو دکھا دو. کسی کے کان پہ جو نہیں ہے للکاروں تو پھر میری بات پسند نہیں آتی. میں تمہارے باپ کا نوکر ہوں، میں تمہارے باپ کا ملازم ہوں، میں تمہارا مزارع ہوں، میں پاکستان کا شہری ہوں. آپ کو مجھے جواب دینا پڑے گا. آپ مجھے جواب نہیں دیں گے تو میں بولوں گا، میں پوچھوں گا، میں اونچا بولوں گا، میں آواز اونچی کروں گا، میں نکلوں گا. ہمارے ملک میں یہ آئین بار بار ٹوٹ چکا ہے، یہ آئین پھر ٹوٹے گا کیونکہ سزا نہیں ہو رہی. میں کہہ رہا ہوں یار، افغانستان کے پاس مجھے وفد بھیجنے دو، بات کرو یار، مجھے ان سے بات کرنے دو. یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں؟ پرواہ ہی نہیں ہے. میں کب تک برداشت کروں گا؟ اب میں اعلان کرتا ہوں یہاں پر، آپ کی اپنی پالیسی ہے تو اپنی پالیسی اپنے گھر میں رکھو. میرے لوگ مر رہے ہیں، میں خود افغانستان سے بات کروں گا، میں وزیر صوبہ بات کروں گا. میں بتا رہا ہوں کہ میں بحیثیت صوبہ وفد بھیج کے ملاقات کروں گا، ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کروں گا. بانی پی ٹی آئی سمجھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے گنڈاپور کے رابطے ان کے کام آئیں گے. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں ان کے بیانات پر نہ جائیں، جو ہو رہا ہے پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے. گنڈاپور کی باتوں کا گواہ ان کے سوا کوئی نہیں. افغانستان سے مذاکرات صوبہ نہیں، وفاق کا دائرہ کار ہے. پیپلز پارٹی کے رہنما نیر بخاری نے پروگرام باخبر سویرا میں کہا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اپنی حدود سے تجاوز کر رہی ہیں. پی ٹی آئی کی سیاست میں تسلسل نہیں ہے. پالیٹکس میں کنسسٹنسی نظر نہیں آتی. جن ایک گفتگو کرتے ہیں، دوسرے دن ان کا موقع دوسرا ہو جاتا ہے. کل انہوں نے ایڈریس کیا لائرز کو، وہ تو اس حد تک جا رہے ہیں کہ میں افغانستان سے براہ راست بات کروں گا. جو مین فیڈرل گورنمنٹ کی ہے وہ اپنے بیونڈ لمٹس جا رہے ہیں. بالکل اگر انہوں نے غلط بات کی تھی تو مقدمات درج ہو گئے ان کے خلاف. وہ ریٹیلیشن دیتے ہیں اس انداز میں. آج پھر میں نے پیپر میں پڑھا، جس جج نے کنوکشن کی تھی اس کے رہنما کی بانی کی، اس کے خلاف، اس کے والد کے خلاف، اس کے بھائیوں کے خلاف اینٹی کرپشن خیبر پختونخوا نے پرچہ درج کر دیا. اس کا پارلیمان نہیں کھلتے، اسی لیے چیئرمین نے کہا بیٹھ کے بات کریں. نون لیگ رہنما جاوید لطیف کہتے ہیں 7-8 گھنٹے الیمین گنڈاپور منہ چھپائے بیٹھے رہے. 2 روز گزر گئے، منہ کیوں نہیں کھولتے؟ جو منہ چھپائے پارلیمنٹ کے اندر داخل ہوئے تھے خود بے نقاب ہو جائیں گے. آج بھی باغیوں کو سہولت کاری میسر ہے، مگر ناکام بغاوت کے باوجود ان کو کوئی کچلنے والا نہیں ہے. پاکستان مخالف قوتیں کھل کے ان باغیوں کی مدد کو آ پہنچی ہیں. اس نے سرکاری وسائل سے اپنا بیانیہ بنایا. آج بھی خیبر پختونخوا حکومت کی وسائل مشینری استعمال ہو رہی ہے. منہ چھپانے والے لوگوں کے متعلق کمیٹی بنانے کی بات آ رہی ہے. کیوں وقت ضائع کرتے ہو اس کمیٹی
پر 7-8 گھنٹے علی امین گنڈاپور جو منہ چھپائے بیٹھے رہے، 2 دن ہو گئے ہیں، وہ کیوں نہیں منہ کھولتے؟ وہ بتا دیں انہوں نے 7-8 گھنٹے کیوں منہ چھپائے رکھا؟ جو منہ چھپایا کے پارلیمنٹ کے اندر داخل ہوئے تھے وہ خود بے نقاب ہو جائیں گے۔ آج کا نوری نات علی امین گنڈاپور کی شکل میں کل کا پی ٹی آئی کا میر جعفر صادق ثابت ہوگا، جس طرح فیض حمید عمران خان پاکستان کے میر جعفر ثابت ہو۔ اس طرح منشیات فروشوں کو نہیں پکڑا جاتا جیسے پارلیمان سے اراکین کو گرفتار کیا گیا۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کہتے ہیں اسپیکر قومی اسمبلی کا ضمیر زندہ ہے تو استعفیٰ دے دیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں میرے خلاف 3 مقدمات ہیں جن میں کل پشاور ہائی کورٹ سے ضمانت لی ہیں۔ ان نالائقوں کا یہ حال ہے کہ ایک مرحوم شخص کو میرے ساتھ مقدمے میں نامزد کر دیا۔ آئی جی اسلام آباد نے کہا جو کارروائی ہوئی وہ اسپیکر قومی اسمبلی کے علم میں تھی۔ 3 FIRs میں نے کل ٹرانزٹ بیل اور جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ سے لی ہے۔ ڈفرز کا یہ حال ہے کہ ایک شخص جو دنیا میں رہے نہیں ہے ان کو میرے ساتھ رکھا کہ وہ میرے ساتھ ملوث، میں نے ٹویٹ کیا تو انہوں نے چینج کیا۔ آئی جی اسلام آباد نے کہا ہے کہ جی جتنے ایکشن ہوئے ہیں وہ اسپیکر نیشنل اسمبلی کے نالج میں تھے اور ایز پر لا ہوئے تھے۔ آئی جی اسلام آباد اسپیکر نیشنل اسمبلی سے بھی پوچھوں گا کہ پارلیمنٹ پہ جو حملہ تھا اس کا کیا مطلب ہے؟ اس پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ ان ایکسیپٹیبل سارجنٹ ایٹ آرمز کو معطل کرنا، یہ کیا ہو گیا؟ کون تھے یہ؟ کوئی نیپال سے آئے تھے؟ یہ تو کرائے کہ گریلے ان کو تو فارم پر جا کے بٹھایا، کون سی مذاکرات یہ کریں گے؟ وفاقی وزیر توانائی اویس احمد لغاری میں کووڈ کی علامات، قومی اسمبلی میں کھلبلی مچ گئی۔ اویس لغاری نے کہا کہ میری طبیعت خراب ہے، کووڈ کی علامات ہیں مگر ابھی ٹیسٹ نہیں کرایا، جس پر اسپیکر نے کہا کہ آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں، اپوزیشن سے ہاتھ ملا کر جائیں گے۔ اویس لغاری نے کہا دل کر رہا ہے اپوزیشن لیڈر کو گلے لگاؤں۔ اراکین کے مطالبے پر واپس احمد لغاری ایوان چلے گئے۔ سیریسلی کووڈ کی سمپٹمز میں نے اپنے آپ کو چیک نہیں کروایا ابھی، اس کنڈیشن کے ساتھ ہاؤس میں موجود ہوں، میں جواب سب کے دوں گا۔ آپ ہم لوگوں کو ڈرا رہے ہیں کہ آپ کو کووڈ ہے؟ نہیں سر، میں صرف جی سمپٹمز ہونے کی بات کر رہا ہوں، گاٹ مائی سیلف چیک، لیکن میں نے پارلیمنٹ کے احترام میں آیا ہوں۔ جواب دیں، اب آپ موجود ہیں ہاؤس میں تو جواب دیں۔ تو ابھی آپ اپوزیشن سے ہاتھ ملا کے پھر جائیں گے باہر؟ ڈیمانڈ آ رہی ہے میں لیڈر آف دی اپوزیشن کو جب ہی ماروں سر۔ I am prepared for it. If you want me to go in isolation and answer from the galleries, I can do that also. I don't have any issues in answering these questions. اویس لغاری صاحب، اگر ہاؤس کا کنسرن ہے ممبران کا کہ آپ کو چانسز ہیں کہ آپ کو کووڈ ہو تو آپ اس کو پلیز چیک کروائیں، پھر you can leave so we can take other. وزیر سب ڈویژن میں پولیس اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں ایک دہشت گرد ہلاک ہو گیا، ایک دہشت گرد فرار ہو گیا۔ پولیس کا کہنا ہے ہلاک دہشت گرد نے مہاجر کیمپ کے قریب پولیو ڈیوٹی پر مامور اہلکار نور عالم کو شہید کیا تھا۔ احسان خٹک ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ احسان خٹک، آگاہ کیجیے گا اس بارے میں۔ جی خالد، بالکل آج یہ پولیو کا 3را دن تھا، ضلع بھر میں پولیو کمپین جاری ہیں۔ آج مہاجر کیمپ کے قریب پولیس اہلکار پر حملہ کیا گیا، جس کو جو فائرنگ سے شہید ہو گیا، اس پر پولیس اہلکاروں نے احتجاج کیا اور بنو میرانشاہ روڈ کو احتجاج کے لیے بند کیا، جس کے لیے ڈی پی او بنو جو ہیں وہ مذاکرات کے لیے آ گئے۔ انہوں نے 1 گھنٹے کا ٹائم مانگ لیا کہ ہم ہر صورت میں دہشت گرد کو پکڑیں گے یا مروائیں گے اس کو، تو اس پر کارروائی کی ہے۔ وزیر سب ڈویژن کے علاقے میں پولیس اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے، جس میں ایک مبینہ دہشت گرد جو ہیں، جو بتایا جا رہا ہے کہ نور عالم پولیس اہلکار کو ان دہشت گردوں نے شہید کیا تھا، ان کو مار دیا ہے اور ایک دہشت گرد فرار ہوا ہے، جس کی تلاش جاری ہے اور پولیس جو پر موجود ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ احسان خٹک آپ کا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اور اعظم نذیر تارڑ اظہار خیال کر رہے ہیں۔ تو حکومت کی اس میں کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے، جو چیزیں آپ کو درست لگیں، جو آپ کو اچھی لگیں، جن پہ اتفاق رائے ہو وہ ضرور آگے چلیں گی۔ جو ایشوز جن پہ اکثریتی فیصلہ نہیں آتا، جن پہ اتفاق رائے نہیں ہوتا، وہ ظاہر ہے وہ یا لیپس کر جائیں گے اس عرصے میں، یا آپ انہیں تھرو ووٹ کے رائٹ کے ایکسرسائز کرتے ہوئے آپ انہیں ریجیکٹ کر دیں گے۔ تو اس میں ایک آئینی اسکیم ہے، ایک پولیٹیکل کنسنسس ہے جو ہونا چاہیے۔ ایسے قوانین جن کے اوپر صوبوں کے تحفظات ہیں یا لوگوں کے تحفظات ہیں جو کہ ایک میجورٹی میں رہتے ہیں، وہاں پہ بیٹھ کے بات ہوگی۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس طرح سے یہ ایوان نہیں چلتا انشاءاللہ۔
کراچی کے علاقے شاہ فیصل کالونی میں 1-2 نہیں بلکہ 5 مزید دکانوں پر غیر قانونی طور پر پیٹرول فروخت کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ AY نیوز پر خبر چلتے ہی تمام غیر قانونی پیٹرول پمپ کو سیل کر دیا گیا۔ اس بارے مزید بتائیں گے ہمارے نمائندے نذیر شاہ۔ میں شاہ فیصل کالونی کے علاقے میں اس عمارت کے باہر موجود ہوں جہاں افسوسناک حادثہ پیش آیا، لیکن یہ ایک حادثہ ہے جس کو دیکھا گیا کہ کس طرح غفلت کے نتیجے میں پیش آیا۔ اس سمیت مزید 5 پیٹرول پمپ کے یونٹس شاہ فیصل پتھر روڈ، چاولہ پل، گرین ٹاؤن اور ایک اور علاقے میں موجود ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس طرح کے جو یونٹس ہیں ان کی اجازت یا جو گیس سلنڈرز میں فلنگ کی اجازت کون دیتا ہے اور کیوں لوگوں کی زندگی کو داؤ پر لگایا جاتا ہے؟ ہم اس وقت DSP فیصل یہاں موجود ہے، یہ بتائیں یہاں پر کس کی اجازت چل رہی ہے؟ یہ پرمیشنز کو ہم ویریفائی ہوئی، جس سے میں نے پہلے بھی کہا کہ اس کو ویریفائی کر رہے ہیں پرمیشنز کو، جہاں سے پرمیشن تھی اس کی ویریفیکیشن کے لیے ہم نے بھیج دیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو 3-4 جگہوں کا آپ نے بتایا تو راتوں رات یہ اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے ان کو سیل کر دیا جاتا ہے۔ رات جب ایک واقعہ ہو جاتا ہے اس کے بعد ایکشن کیوں لیا جاتا ہے؟ تو پولیس کیا رپورٹس بنا کر دیتی ہے کیوں؟ جی بالکل، اس میں ہم نے اس سے پہلے بھی کافی رپورٹس دی ہیں اور اس کی تو میں نے پرسنلی بھی بہت دی تھی اور DC صاحب کے پاس یہ تمام رپورٹس تھرو SSP جا چکی۔ بالکل دیکھیں ڈپٹی کمشنر کے پاس رپورٹس جا چکی ہیں۔ ARY نیوز پر یہ خبر چلی ہے، اس کے بعد اچانک سے ان تمام پمپس کو سیل کر دیا گیا ہے، لیکن کراچی میں ایسے سینکڑوں ہزاروں یونٹس موجود ہیں۔ اس واقعے کے بعد بھی اگر انتظامیہ کی آنکھیں نہیں کھلیں، متعلقہ ادارے نوٹس لے کر ان کو سیل نہ کروائیں تو یہ کراچی کے ان شہریوں کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہوگی اور ان شہریوں کی جان ایسے لوگوں کی وجہ سے چل جاتی ہے جو مبینہ طور پر رشوت دے کر اس طرح کی یونٹس کی اجازت دیتے ہیں اور بعد میں افسوس کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہتا۔ جی، شاہ فیصل کالونی میں پیٹرول پمپ سے عمارت میں آگ لگنے کا واقعے کا مقدمہ متوفی سراج کے بھائی کی مدعیت میں درج کر لیا گیا ہے۔ مقدمہ قتل، آتش گیر مادہ غیر محفوظ رکھنا، عمارت کو نقصان کی دفعات تحت درج ہوا۔ آتش زدگی میں ایک شخص سراج الدین جاں بحق ہوا تھا۔ کراچی کے علاقے لانڈی بختاور گوٹ میں ٹینک میں ڈوب کر ماں اور 2 بچیاں جاں بحق ہو گئیں۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے ایک بچی ٹینک میں گری، بچی کو بچانے کے لیے ماں ٹینک کے اندر گئی، ماں کو دیکھ کر دوسری بچی بھی ٹینک کے قریب گئی اور اندر گر گئی۔ جاں بحق بچیوں کی عمریں 3 اور 5 برس اور ماں کی عمر 35 سال ہے۔ جرأت اور بہادری کی روشن مثال، نشان حیدر حاصل کرنے والے میجر راجہ عزیز بھٹی شہید کے 59ویں یوم شہادت پر تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ گجرات میں شہید کے مزار پر پاک فوج کے دستے نے سلامی پیش کی، شہید کے مزار پر پھول رکھے گئے اور فاتح خوانی کی گئی۔ اس موقع پر چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی، سروسز چیفز اور مسلح افواج نے شہید ہیرو کو خراج عقیدت پیش کیا، پھول رکھے اور درجات کی بلندی کی دعا کی۔ آپ کو لے چلیں گے قومی اسمبلی کے اجلاس سے اعظم نذیر طارق ظاہر خیال کر رہے ہیں کی حد تک کام کم کرنا یا ایفیشنسی کا کمی بیشی ہونا جو ہے وہ ایز سچ ایسی گراؤنڈ نہیں ہے جس پہ ان کے خلاف کوئی ایکشن ہو یا ان کی ریموول ہو سکے۔ یہ آپ لوگوں کے لیے اوپن ہے فار ڈسکشن کہ آیا ہم ایک ایسا مربوط نظام انصاف چاہتے ہیں جہاں سے نیچے سے لے کے ٹاپ لیول تک ایک اکاؤنٹیبلٹی کا نظام ہو، سول کورٹس کا، سیشن لیول کا، ہائی کورٹ کی سپرنٹینڈنس اینڈ کنٹرول ہے، وہ ایک افیکٹو مانیٹرنگ کا سسٹم ہو جس میں ان کی منتھلی پروگرس دیکھی جائے اور سال کے اختتام پہ ان کی ترقی، تنزلی یا ملازمت سے برخاستگی جو ہے وہ ان سے جڑے ہوں کہ انہوں نے کتنا کام کیا ہے، کتنا افیکٹولی مقدمے نمٹائے ہیں۔ ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ میں بھی کوئی میکینزم ہونا چاہیے کہ ان کے جو کام کرنے کی استعداد ہے۔ میں کئی دفعہ یہ بات کر چکا ہوں، یہ عام مشاہدے کی بات ہے، آپ لوگ بھی اگر کورٹس میں جائیں، سپیریئر کورٹس میرے کئی وکیل بھائی بہنیں بیٹھے ہیں اس ایوان میں، کہ ایک ہی برآمدہ ہے، اس میں 2 کورٹ رومز ہیں، ایک کورٹ روم میں 15 سے 20 مقدمے ڈیسائیڈ ہوتے ہیں روز کے، اور دوسری عدالت میں وہی اختیار، وہی ریسورس، وہی مین پاور وہیں پہ ہے، وہی لسٹ 100 کیس کی یا 20 کیس کی وہیں پہ لگتی ہے، لیکن ایک مقدمہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے۔
تو یہ تفاوت ختم ہونی چاہیے. اس کے لیے ہم سب کو مل بیٹھ کے ایسی قانون سازیاں ضرور کرنی چاہیے جس سے عام آدمی کو فائدہ ہو, اور یہ پیغام جائے پارلیمان سے کہ آپ جو 25 کروڑ عوام ہیں پاکستان کے جنہوں نے آپ کو الیکٹ کر کے بھیجا ہے, آپ ان کے حقوق کی تحفظ کی بات کرتے ہیں, آپ ان کے لیے ایسی قوانین بناتے ہیں جس سے ان کی زندگیاں آسان ہوں. بہت شکریہ. شکریہ. نیکسٹ کوسچن. جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے جھنڈے لگانے پر ہندو انتہا پسند مسلم آبادی پر ٹوٹ پڑے. گجرات کے شہر سورت میں انتہا پسندوں نے مسلم اکثریتی علاقوں میں جھنڈوں سے حملے کر کے نوجوانوں سمیت خواتین اور بچوں کو زخمی کر دیا. متعدد املاک کو آگ لگا دی گئی جن میں موٹر سائیکلیں اور دیگر اشیاء شامل ہیں. کشیدگی اس وقت شروع ہوئی جب ہندو انتہا پسندوں نے مسلمانوں کو جھنڈے اور بینرز لگانے سے روکا. پولیس نے ہندو انتہا پسندوں کے بجائے 27 مسلمانوں کو گرفتار کر لیا. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا. دیکھتے رہیے AR News.